جنت میں چلی جائے گی۔ دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، کچھ یہودی بن گئے، کچھ نصرانی بن گئے، کچھ منافق بن گئے، حتیٰ کیا ہم سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے تمام امت سے افضل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرار دیا، اور ہمارا نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَسَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اے مسلمان۔ اب جب سدرۃ المنتہا سے روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رف رف پہ چلے گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لا مکان، جس کا وہاں پہ کوئی کسی کا مکان نہیں، وہاں پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ملے جیسے دو ہماری انگلیاں، اور جب میں نے دیکھا وہاں روشنی روشنی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی تجلیات تھی، اتنا نور چھایا ہوا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو اپنے پاس بلائے تو وہاں کا عالم کیا ہوگا جہاں پر بلائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں نوری نور تھا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ یا ایھا النبی، تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شب معراج کی، اور اب واپسی پر جب واپس آ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ دیا۔ وہ کیا تحفہ؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 50 نمازیں، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ دیا، یہ آپ کی امت کے لیے۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تحفے کو اپنے ساتھ لے کر، روایت میں آتا ہے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امت بہت کمزور ہے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، واپس چلے جاؤ اور کچھ کم کراؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں واپس چلا گیا، اور روایت میں آتا ہے کبھی 5 نمازیں کم ہونے لگی، کبھی 10 نمازیں کم ہوئی، اس کے بعد جب 5 نمازیں رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں نماز کم کرانے کے لیے جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امت اگر 5 نمازیں پڑھے گی اور اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ واقعی اگر ہم دیکھیں آج ہماری طاقت 5 نماز پڑھنے کی نہیں ہے، ہم گھر میں بیٹھ کر صحیح طریقے سے اپنا وقت ضائع کر لیں، موبائل پر اپنا وقت ضائع کر لیں، جب
اذان ہوتی ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نہیں آتے. اگر ہم 5 نمازیں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 50 نمازوں کا ثواب فرمائے. واقعی اگر ہم پر 50 نمازیں فرض ہوتی، 50 نمازیں فرض ہوتی، پھر ہمارا حال کیا بن جاتا؟ ہم سب کو 5 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ 50 نمازیں ہم کیا پڑھ سکتے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر یہ کرم کیا؟ کیا ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا؟ پھر جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے اور وہ یہودی اور منافق ملے، ابو جہل بھی ملا، اس سے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور میں نے سفر معراج کی. سب نے جھٹلائی. کیا ایک رات کے اندر اپنے مسجد حرام، مسجد اقصی، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، حتیٰ کیا 7واں آسمان کی سیر کرا، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا. سب نے کہا کیا یہ آپ نے نہیں کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا ہے. پھر ان منافقوں نے کہا کیا اچھا اگر آپ نے شب معراج کی ہوئی ہے، آپ یہ بتاؤ کیا آپ نے فلاں قافلے والے کو دیکھا ہے؟ کیونکہ ان منافقوں کو یہ پتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام میں اس سے پہلے کبھی نہیں گئے، مسجد اقصی کبھی نہیں گئے. حتیٰ کیا انہوں نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا جو مسجد اقصی میں دوریاں لگی ہوئی ہے ان کے بارے میں سوال کیا، وہ کس طرح لگی ہوئی ہے، دروازہ کس طرح تھا. جب اس قافلے والوں کے بارے میں پوچھا کیا وہ قافلہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی طاقت دی ہوئی تھی کہ اس نے سب جیسے رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا وہ نماز پڑھ رہے. جب اس قافلے والے کے بارے میں سوال ہوا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قافلہ جو ایک قافلے والا ہے وہ فلاں جگہ پہنچا ہے اور فلاں دن وہ مسجد اقصی کے اندر داخل ہو جائے گا. واقعی وہ اسی دن مسجد اقصی کے اندر داخل ہو گیا. حتیٰ کیا ان منافقوں نے بہت کوشش لگائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو سوال کیے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا. پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ یہودی منافق لوگ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فرمایا اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا اگر کوئی بتائے کیا میں نے ایک رات کے اندر میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا میں نے سیر کری، میں گیا ہوں یہاں تک، کیا سچ ہو گیا یا جھوٹ؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعی کوئی نہیں جا سکتا. پھر فرمایا یعنی پھر ان یہودی اور منافقوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں مسجد حرام سے مسجد اقصی 7 آسمانوں سدرۃ المنتہا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہو.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا وہ سچا ہوگا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو انہیں